یہ دنیا پر اسرار موضوع اور ایسی جگہوں سے بھری پڑی ہے جہاں اب تک بھی انسان کی رسائی نہیں ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک برمودا تکون ہے۔ یہ وہ پر اسرار جگہ ہے جس کے بارے میں ایسے انکشافات کیے جاتے ہیں کہ سننے والا حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر اسرار واقعات کے علاوہ پر اسرار مخلوق بھی دیکھی گئی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے سائنسدان پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 1942 میں کولمبس بحیرہ اوقیانوس میں سفر کر رہا تھا کہ اسے سمندر میں غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ پہلے تو اسے لگا کہ کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان سے ایک آگ کا گولا سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا۔ کولمبس نے وہاں سے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ واپس آ کر کولمبس نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی، لیکن لوگوں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا اور اسے پاگل کہنے لگے۔ امریکہ کے 14 جنگی جہازوں نے اسی جگہ کے اوپر سے اڑان بھری، لیکن برمودا تکون کے قریب آتے ہی ان جہازوں کے کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس گروپ کے لیڈر لیفٹیننٹ چارلس نے مدد کے لیے فوری طور پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور کہا، ہمیں معلوم نہیں ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ سمندر کا رنگ بھی سبز پڑ چکا ہے اور یہ سمندر کون سا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ 13 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ ان کی مدد کے لیے ہوائی جہازوں پر نکلا، لیکن اڑان بھرنے کے 27 منٹ بعد یہ جہاز بھی غائب ہو گیا۔ یہاں موت کا ایسا کھیل شروع ہوا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس جگہ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کے ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو اپنے اندر سمو لیا، جن کا کبھی پتہ نہ لگایا جا سکا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ اس علاقے میں 50 بحری جہاز، 20 ہوائی جہاز اور ہزاروں افراد پر اسرار طریقے سے غائب ہوئے۔ حادثات کے بعد ماہرین نے اس جگہ کو اپنی عقل اور سوچ کے حساب سے بیان کر لیا۔ ان سب پر اسرار واقعے کے بعد اس جگہ کو برمودا تکون کا نام دیا گیا۔ یہ جگہ امریکہ شہر فلوریڈا سے لے کر پیورٹو ریکو سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسے ڈیول لڑائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے یہ خلائی مخلوق اور پر اسرار مخلوقات کا علاقہ ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ جگہ دنیا میں موجود نیچرل ٹائم پورٹل ہے۔ یہ تمام جہازوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ایسی جگہ پر لے جاتی ہے جہاں اس کا دوسرا سرا کھلتا ہے۔ برمودا تکون نامی یہ علاقہ امریکی فوج حکام کے قبضے میں ہے اور امریکی فوج اس علاقے کی کڑی نگرانی کرتی ہے۔ امریکی فوج کسی خلائی مخلوق کو ماننے سے انکار کر رہی تھی، لیکن نگرانی پر معمول اہلکاروں کے مطابق انہوں نے اس علاقے میں پر اسرار مخلوق کو دیکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برمودا تکون میں موجود سوراخ ایک خاص پر کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ اس سوراخ کے کھلتے وقت کوئی بھی جہاز اس کے قریب آتا ہے تو اسے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ سائنسدان اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاز اس کے اندر غائب ہوتے ہیں وہ بھی صحیح سلامت موجود ہیں، لیکن ہماری دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں میتھین گیس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے اور جب بھی اپنی مکمل طاقت کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اس سے ویکل قسم کے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز کو اپنے اندر سما کر تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب 1925 میں کوٹوپیکسی جہاز نے 32 مسافروں سمیت جہاز کا آغاز کیا اور 2 دن سفر کے بعد یہ جہاز بھی برمودا کے علاقے میں غائب ہو گیا، جس کو 90 سال بعد 2015 میں ڈھونڈ لیا گیا۔ اس جہاز کو دیکھ کر لوگوں کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ جو جہاز برمودا تکون میں ڈوب کر ختم ہو چکا تھا وہ کئی سالوں بعد مل گیا۔ اس واقعے نے ایک اور سوال پیدا کر دیا کہ اگر برمودا میں میتھین گیس موجود ہے تو یہ جہاز کس طرح بچ گیا۔ امریکی فوج اور سائنسدانوں نے ابھی کشمکش میں مبتلا تھے کہ چند سال قبل برمودا تکون کی ایک اور حیران کن حقیقت ان کے سامنے آئی۔ سائنسدانوں کے مطابق خلا میں موجود ناسا کی اسپیس لیبارٹری جب برمودا کے علاقے سے گزری تو اس میں موجود تمام آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ امریکہ کے ہبل ٹیلیسکوپ بھی کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ امریکی خلا باز نے بتایا کہ ان کے پہلے خلائی مشین میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ برمودا تکون کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کا اسپیس اسٹیشن کام کرنا چھوڑ دیا۔
ایک مرتبہ اس کے سامنے ایک چمکدار روشنی نمودار ہوئی۔ اس چمک میں کوئی آواز تو نہ تھی، لیکن اس کے بعد اسپیس اسٹیشن کے آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ماہرین اب بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برمودا ترکون میں ایسا کیا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس میں آخر کون سی طاقت موجود ہے جس نے نہ صرف زمینی جہاز بلکہ خلا میں موجود اسپیس اسٹیشن تک پہنچ کر اس میں خرابی پیدا کر دی ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر کوئی اور مخلوق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو جاننے کی ماہرین مسلسل کوشش کر رہے